وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام، قابل عزت تکریم معزز سامعین کرام، انسان صرف مادی وجود کا نام نہیں بلکہ اس کی ایک روحانی اور معنوی شناخت بھی ہے۔ یہ انسان جب مل کر ایک ریاست یا معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو اس کی ضروریات بھی صرف سیاسی یا معاشی نوعیت کی نہیں ہوتی بلکہ اسے بھی ایک نظریاتی اور فکری استحکام کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور پھر پاکستان جیسا ملک جو بنا ہی اسلام کے نام پہ ہو، جس کے قیام کا جواز ہی لا الہ الا اللہ کے نعرے نے دیا ہو، جسے اسلام کا قلعہ اور دین کی سنہری تعلیمات کی تجربہ گاہ ہونے کا دعویٰ ہو۔ عزیزان گرامی، خود سوچئے، اسلامی تعلیمات سے جدا ہو کر اس طرح کے ملک کی ترقی، بقا اور استحکام کا خواب بھی کس طرح دیکھا جا سکتا ہے؟ بقول شاعر، موسم زرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے، موسم زرد میں ایک دل کو بچاؤں کیسے، تیز آندھی میں تو خیمے بھی اکھڑ جاتے ہیں، اب کوئی کیسے میرے نقش قدم ڈھونڈے گا، زلزلوں میں تو بھرے شہر اجڑ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، دینی مدارس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی نظریاتی اور فکری ضرورت کو پورا کیا ہے۔ پاکستان میں اسلامی معاشرے کے تشخص کو باقی رکھا ہے۔ اگر پاکستان اسلام کا قلعہ ہے تو یہ دینی مدارس وہ مضبوط فصیلیں ہیں جو اس قلعے کے تحفظ اور استحکام کی ضامن ہیں۔ اگر آج یہ اپنا کام بند کر دیں اور اپنے فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی برتنے لگیں تو یاد رکھیے، پاکستان کا اسلامی تشخص ماضی کی ایک بھولی بسری داستان بن کر رہ جائے گا۔ بلا شبہ یہ دینی مدارس ان الفاظ میں اپنا مقام آشکارا کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ بس ایک ہم سے ہے قائم وقار فصل جنوں، بس ایک ہم سے ہے قائم وقار فصل جنوں، وگرنہ ربط یہاں سنگ و سر میں خاک نہیں، یہ ایک چراغ ہوا سے رکھو بچا کے اسے، یہ بجھ گیا تو سمجھنا کہ گھر میں خاک نہیں۔ سامعین محترم، ذرا وطن عزیز کے زمینی حالات کا جائزہ لیجیے۔ یہاں زندگی کا کون سا شعبہ، ذرا وطن عزیز کے زمینی حالات کا جائزہ لیجیے۔ یہاں زندگی کا کون سا شعبہ درست سمت اور درست رفتار سے کام کر رہا ہے؟ وقت کی تند و تیز ہواؤں کے ہاتھوں کون سا چراغ سلامت ہے؟ وہ سیاست کے ایوان ہوں یا معیشت کے میدان، تعلیمی مراکز ہوں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے، عدالتیں ہوں یا سرکاری دفاتر، ہر جگہ زوال کے محیط سائے رقص کرتے نظر آتے ہیں۔ مگر ان پر آشوب حالات میں بھی اگر کہیں پیار، اخلاص، امن اور علم و حکمت کی فضا قائم ہے تو وہ دینی مدارس میں قائم ہے۔ سامعین محترم، تعلیمی ادارے مصنوعات کی فیکٹریاں نہیں ہوتی کہ سال کے آخر میں نوٹوں کی گڈیوں کی شکل میں پیداوار فراہم کریں۔ یہ زرع مبادلہ کے ذخائر نہیں بلکہ روحانیت اور علم و حکمت کے مراکز ہیں۔ ان مادیت کے پیمانوں سے مت ناپو، یہ تو ماضی کی روحانی قوت کو حال اور مستقبل کے ساتھ جوڑنے والی ڈوریں ہیں۔ یہ تو آب حیات کے وہ چشمے ہیں کہ جن کا ایک سرا مسجد نبوی اور غار ہرا کے ساتھ جڑا اور دوسرا مسلمانوں کے موجودہ معاشروں کے ساتھ۔ بصیرت سے محروم آنکھیں کبھی بھی ان کی قدر شناس نہیں ہو سکتی۔ یہ تو روشنی کے وہ چراغ ہیں جنہیں دیکھ کر اندھیری رات کے مسافروں کو تسکین ملتی ہے۔ یہ تو امید کی وہ کرنیں ہیں کہ جو آج بھی مایوسی کی ظلمتوں کے خلاف بسرے بیکار ہیں۔ یہ ادارے بزبان حال ان الفاظ میں اپنی کارگزاری بیان کر رہے ہیں کہ اپنی اجڑی ہوئی آنکھوں سے شعائیں لے کر، اپنی اجڑی ہوئی آنکھوں سے شعائیں لے کر میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے۔ اس نے خاطر رہے یاراں سے محبت کر کے میں نے ہر موڑ کو ایک تازہ کہانی دی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔